صحبت اللہ والوں کی. جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ آیت مبارکہ آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اکثر لوگوں کو یہ آیت یاد رہتی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی بڑائی، اپنی وحدانیت اور اپنی بہت ساری صفات اس میں گنائی ہے. الہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی ہم ہندوستانی لوگ نہیں جانتے. پڑھتے ہیں لا الہ، مگر الہ کس کو بولتے ہیں، کیسا ہوتا ہے الہ، الہ کی صفت کیا کیا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم. عرب اس کو جانتے تھے اور وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ الہ کیا ہوتا ہے. کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کوہ صفا کی پہاڑی پر اپنی برادری کو آواز دی، اہل مکہ کو پکارا، تو اس میں یہی جملہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگو، اے انسانوں، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس پر کیا ہوا؟ چونکہ وہ الہ کا معنی جانتے تھے اور اس کے پورے معانی و مطالب سے واقف تھے، اس لیے وہ لوگ بھڑک گئے، بگڑ گئے، آپے سے باہر ہو گئے. یہ کیا تم نے کہہ دیا؟ کبھی تو تمہاری زبان سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. آج تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ ان کی بنائی ہوئی جتنی بھی مذہب کی باتیں تھیں اور جو بھی عبادتیں تھیں اور جتنے بھی بت تھے اور جتنی بھی پوجائیں تھیں، جتنی بھی شرک کے اقسام تھے، وہ سب کے سب دھڑام سے زمین پہ گر پڑے. صرف ایک لفظ کا استعمال کیا، لا الہ. حالانکہ حضور نے نہ کسی بت کا نام لیا، نہ کسی ان کے معبودوں میں سے کسی کا ذکر کیا، نہ خانہ کعبہ میں 360 جو بت رکھے ہوئے تھے اس میں سے کسی بت کا ذکر کیا، کچھ نہیں.
آپ نے کسی کا ذکر کیا ہی نہیں، مگر الہ کا معنی اتنا وسیع ہے کہ کفر کی جتنی بھی باتیں اور شرک کی جتنی بھی تفصیلات ان کے سامنے تھی، وہ سب کی سب زیر و زبر ہو گئے صرف یہ کہنے سے لا الہ۔ اور وہ الہ کا معنی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ہم لوگ الہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ معبود، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ پوجا یہ ہندی کا لفظ ہے، عربی نہیں ہے۔ عبادت یہ عربی کا لفظ ہے۔ یہ سب ہم لوگ الہ کے معنی میں کرتے ہیں۔ کوئی پوجنے کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یہ سب ترجمہ ہم لوگ کر کے آگے نکل جاتے ہیں، حالانکہ ترجمہ پورا ہوا نہیں۔ وہ لوگ جو بگڑے تو صرف اس پر نہیں بگڑے کہ پوجا مت کرو، عبادت مت کرو، اور عبادت کے لائق صرف وہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، بلکہ الہ کا جو پورا مفہوم ہے وہ ان کے پیش نظر تھا، جو ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ہم لوگ الہ کا مفہوم نہیں جانتے، اس لیے اس کو ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، مگر وہ چونکہ اس کے پورے معانی اور مطالب اور اس کے جتنی بھی آگے پیچھے ہے وہ سب کو جانتے تھے کہ الہ کس کو کہتے ہیں۔ الہ کے معنی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا، غیب کی خبر رکھنے والا، مختار کل، ہر چیز اس کے قبضے میں، اس کے قدرت میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ ہے معنی اصل میں الہ کا۔ اس میں ساری توحید سمٹ کے آ گئی ہے ایک لفظ کے اندر۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی بادشاہت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، یہ ساری چیزیں لفظ الہ میں سمٹ کے آ گئی ہیں۔ اور جب اس کا انکار کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، تو کفار و مشرکین بھڑک اٹھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، ہمارے تو بہت سے معبود ہیں، ہمارے تو بہت سے بت ہیں، ہمارے تو بہت سارے خدا ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کو نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، جن سے منت مانگتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں، جن سے مرادیں مانتے ہیں، بہت ہیں، مگر یہ ایک لفظ میں سب کو ختم کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، نہ منت کے لائق کوئی ہے، نہ بیٹا بیٹی دینے کے لائق کوئی ہے، نہ چڑھاوا چڑھانے کے لائق کوئی ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان بھی اس آیت کریمہ پر اور اس لفظ پر غور کر لے تو یہ آج کل جتنے بھی شرک کے بھنڈار کھلے ہوئے ہیں
بزرگوں کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر، یہ سارے کے سارے بند ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ الہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، نہ دعائیں سننے والا، نہ بیٹا بیٹی دینے والا، نہ کوئی تصرف کرنے والا، سارا تصرف اسی کا ہے، جس کو الہ کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکہ کے لوگ اس لفظ کو سن کر بھڑک اٹھے ہیں، حالانکہ نہ حضور نے کسی کو گالی دی، نعوذ باللہ، اور نہ کسی کو برا بھلا کہا، نہ کسی بت کی توہین کی، نہ کسی کا نام لیا، نام بھی نہیں لیا آپ نے، مگر چونکہ ان کے دماغوں میں یہ ساری چیزیں بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارا فلاں بت ہمارا فلاں کام کرتا ہے، کوئی بیٹا دیتا ہے، کوئی بیٹی دیتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی بیماریوں کو دور کرتا ہے، ہر موقع کے لیے ان کے ہاں الگ الگ بت تھے اور ان کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ ہندوستان میں اس کی تفصیل اچھی طرح سے سمجھی جا سکتی ہے، وہاں کا کیا دین و مذہب تھا، کفر کا اور شرک کا کیا خیال تھا، آج ہمارے یہاں اس کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر چیز کے لیے ہمارے یہاں بھی الگ الگ بتوں کی پوجا ہوتی ہے، لوہا لکڑی کا بھی خدا ہے، وشوکرما، گاڑی کا خدا ہے، بسری کا خدا ہے، ہتھوڑی کا خدا ہے، جنتر منتر جتنے ہیں سب کا خدا ہے، اس کو وشوکرما کہتے ہیں، اس کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو، مگر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے الگ الگ خدا، الگ الگ بت مقرر ہیں۔ علم کے لیے سرسوتی ہے، وہ علم کی دیوی کہلاتی ہے، وہاں سے علم ملتا ہے۔ اسی طرح بھانت بھانت کے بت ہیں اور بھانت بھانت کی ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کی پوجا ہوتی ہے۔ تو یہ سارا نقشہ ان کے دماغوں میں تھا، جن کے سامنے یہ کہا گیا لا الہ، تو وہ سب کا سب ریت کے محل کی طرح سے ڈھیر ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ تمہارے لا الہ، الہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، دعائیں سننے والا، منت قبول کرنے والا، اور جتنی باتیں ہم بزرگان دین کے تعلق سے کہتے ہیں، اولیاء کرام کے تعلق سے کہتے ہیں، اہل مزارات کے تعلق سے کہتے ہیں، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے اور نہ قرآن سے۔ اسلام تو بس اتنا ہی سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، خدا وہ ہے، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ میں الہ کا ترجمہ الہی کر رہا ہوں، دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت۔ ہم لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں
وہ نزدیک کا ترجمہ تو ہے مگر مکمل نہیں ہے اس کے معنی. اس کے معنی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. دعائیں قبول کرنے والا، بیٹا بیٹی دینے والا، دل کی بات کو جاننے والا، مختار کل، ہر چیز کا مالک، عالم کا مدبر، پوری کائنات کو چلانے والا، یہ الہ کے معنی میں آتے ہیں. ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں آپ کے سامنے جو اتنا پھیلا ہوا ہے؟ صرف ایک لفظ بولنے سے نہیں ہوگا، اور اسی لیے ہم لوگ اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں کہ چلو بھائی نماز تو پڑھ رہے نا، اللہ کو اپنا معبود جانتے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، مگر عبادت کے ساتھ ساتھ وہ جو الگ سے چیزیں ہو رہی ہیں، مزاروں پر، بزرگوں کے سامنے، پیروں کے پاس آج کل جو تماشے ہو رہے ہیں، جس طرح سے ناچ اور رقص ہو رہا ہے، اونچی اونچی ٹوپی لگا کر، یہ کیا ہے؟ تو یہ سلسلہ مداریہ ہے. مداریہ ایک نیا سلسلہ قائم ہوا، کافی اونچی ٹوپی ہوتی ہے ان کی، اور وہ لوگ اپنے پیر کا ہاتھ پکڑ کر ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں. بھائی یہ سب کہاں تھا صحابہ کے زمانے میں؟ اللہ کے رسول نے کہاں سکھایا ناچنا؟ کس کو نچوایا گیا بتاؤ؟ مسجد نبوی میں کسی صحابی کو نچوایا گیا؟ کسی صحابی نے کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کر رقص کیا؟ کہاں سے لے آئے تم لوگ؟ دین میں اضافہ کر دیا، اضافہ، بہت سارا اضافہ کیا، اس میں سے ایک یہ بھی اضافہ ہے. پیر سے مرید ہونا غلط نہیں ہے، اگر سچا پیر ہو، صحیح پیر ہو تو اس سے مرید ہو سکتے ہیں. اس میں آدمی کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، اصلاحی تعلق اس کو بولا جاتا ہے. خود میں نے کئی ایک پیروں سے بیعت کر رکھی ہے الحمدللہ. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہماری بیعت ہے. شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہم نے بیعت کی. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب، حضرت تھانوی کے خلیفہ، ان سے ہم نے بیعت کی. بزرگان دین سے بیعت کرنا یہ کوئی برا نہیں ہے. بیعت میں ہوتا کیا ہے؟ ایک نیک اللہ کا بندہ گناہوں سے توبہ کرواتا ہے. توبہ کرو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. کبھی ہاتھ پکڑ کر بولتے ہیں اور کبھی ایسے ہی بولتے ہیں. اسی کا نام ہے بیعت. اللہ رسول کی بات بتانا، اصلاح کرنا. نماز پڑھا کرو، کچھ تسبیحات بتاتے ہیں، صبح کی تسبیح، شام کی تسبیح، یہ روزانہ پڑھ لیا کرو. 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھا کرو، صف اول کی کوشش کرو. یہ ساری نصیحتیں بیعت کے وقت سچے پیر حضرات جو ہیں وہ کراتے ہیں. مگر اب اس کے پردے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ
ہوش اڑا دینے والا ہے. پیر صاحب کا پاؤں لڑکیاں دبا رہی ہیں، عورتیں. یہ مرید، یہ پیر پاؤں دبا رہے ہیں لڑکیوں سے، عورتوں سے. اس طرح کتنی گندگی کے اندر پہنچا دیا پیری مریدی کو، کباڑا کر دیا اس کا. آج بہت ساری خانقاہوں میں آپ جائیے، عورتوں کی بھیڑ ہے. کچوچا شریف، اجمیر شریف، فلاں شریف. عورتوں کی بھیڑ ہے، جبکہ عورتوں کا مزار پہ جانا منع ہے. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو مزاروں پر جائے. تو یہ مولوی حضرات کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی. جو مجاور لوگ مزار پہ بیٹھے ہیں بکسا لے کے، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے قبروں پہ جانے پر. بہت مجبوری میں کسی کو اجازت دی گئی ہے، بہت مجبوری میں کسی عورت کو اجازت دی گئی ہے قبر کی زیارت کی، تو وہ بہت مجبوری میں، باپ ہے اس کا، شوہر ہے اس کا، یا اور کوئی عزیز ہے قریب کا ہے، اور اس کے جنازے میں وہ شامل نہیں ہو سکی. تو ایسے موقع پر شریعت نے پردے کے ساتھ اس عورت کو قبر کی زیارت کی اجازت دی. ورنہ یہ جو آج کل ہو رہا ہے، پورا قبرستان عورتوں سے بھرا ہوا، پوری خانقاہ عورتوں سے بھری ہوئی، اور ان میں زیادہ تر بھوت چڑیل بھی زیادہ آتے ہیں. کچوچا میں آپ جائیے تو دیکھیے گا کہ کیا ناچ کود ہوتا ہے وہاں. جن کے اوپر بولے کیا ہے، بولے ان کے اوپر شیخ سوار ہے، شیخ سدو کی سواری ہے. وہ شیخ صاحب کو اور کوئی دوسرا کام نہیں ملا، عورت کے کندھے پہ سوار ہوئے. وارے شیخ صاحب، شیخ صاحب کی بھی خوبی رہی کہ عورت کے اوپر سوار ہوئے اور کوئی نہیں ملا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ شیخ سدو نہیں ہے، شیخ شیطان ہے، شیطان ہے وہ. ہرنواڑی لین میں ایک عورت تھی، اس کے اوپر شیخ سدو آتا تھا. تو اس کے میاں ہمارے پاس آئے کہ قاری صاحب بہت پریشان کر کے رکھا ہے. کبھی بولتا ہے کلیجی لاؤ، کبھی بولتا ہے کھیری گردہ کھائیں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ، آج یہ پکاؤ کل وہ پکاؤ. آفت میں جان ڈال دی اس نے. تو ہم کہا کہ واقعی شیخ صاحب ہیں وہ، یہ وہ عورت بدماش ہے، چڑیل ہے، جو اس طرح سے گھر والوں کو ستا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے شیخ سدو کے نام پر. خیر میں نے اس کا علاج کیا اور پھر وہ ٹھیک ہو گئی. تو آج ہمارے یہاں پیری مریدی اور غیر اللہ کی عبادت کے تعلق سے یہ ساری چیزیں داخل ہو گئی ہیں جو الہ کے خلاف ہے، لا الہ کا خلاف ہے. وہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ یہاں سے بیٹا بیٹی مل جائے گی، یہاں سے اولاد مل جائے گی، یہاں سے سارا مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا، خدا کے سوا کسی سے مدد مانگنا. اب بعض گمراہ لوگ جو ہیں اس کو
الگ سے بیان کرتے ہیں کہ بھئی آپ بھی تو پانی مانگتے ہیں، لاؤ تو ایک گلاس پانی دو تو کیا یہ مانگنا شرک ہے؟ اب وہ اس کو اس طرح سے ملاتے ہیں، مانگنے کو وہ اس طرح سے ملا دیتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ بھی تو بہت سی چیز مانگتے رہتے ہیں، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، یہ دو وہ دو، ہم لوگ تو ایک دوسرے سے طلب کرتے رہتے ہیں. تو کہاں ناجائز ہے، کہاں شرک ہے کسی دوسرے سے مدد مانگنا؟ ذرا یہ بوجھا اٹھا دو بھائی، یہ بھی تو مدد مانگنا ہوا. یہ دھوکہ ہے، یہ اغلوطہ ہے شیطان کا. مدد مانگنا حرام ہے اس مسئلے میں جو بغیر سبب کے ہو. جب سبب موجود ہے تو حرام نہیں ہے، تو جائز ہے. پانی موجود ہے، گلاس موجود ہے، لاؤ بھائی پانی دو، یہ حرام کیسے ہوگا؟ یہ ناجائز کیسے ہوگا؟ مگر بیٹا بیٹی موجود نہیں ہے، ابھی پیٹ میں بھی نہیں آیا اور وہ مانگا جا رہا ہے کہ دے دیجئے، یہ بغیر اسباب کے ہے. تو بغیر اسباب کے اگر کچھ مانگا جائے گا تو وہ شرک ہوگا، وہ شرک ہوگا. سوائے خدا کے کسی سے نہیں یہ بولا جا سکتا کہ اے پیر صاحب ہم کو بیٹا دے دیجیے. اگر ایسا بولیں گے تو ایمان چلا جائے گا، کیونکہ پیر کے اختیار میں ہے ہی نہیں. ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا اور کسی کو بیٹی دے دیں. اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. بڑھاپے میں ان کو یہ خیال آیا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، تو اللہ سے ایک وارث مانگا. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سے مانگا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد دے دے. ہم لوگ بھی اولاد کی دعا مانگتے ہیں، مگر اے اللہ ایک تو بیٹا دے دے. صالحین ہم لوگ نہیں بولتے، بیٹا، چاہے لچا ہو، لفنگا ہو، لپاڑا ہو، گنجیڑی ہو، پیکڑ ہو، جو بھی ہو، بیٹا چاہیے. گھر کو خالی کر دے، تجوری توڑ دے، تالا توڑ کے سب لے جائے، ایسا بیٹا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار ہمیں نیک بیٹا عطا فرما. 65 برس تک یہ دعا مانگتے رہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. آؤ دین سیکھو، مسجد میں بیٹھو، علماء کی باتوں کو سنو، تب دین سمجھ میں آئے گا، تب اسلام سمجھ میں آئے گا. کسی سے بھی بیٹا بیٹی مانگنا جائز نہیں، صرف اللہ سے مانگا جا سکتا ہے. الہ کا مطلب یہی ہے. کافر لوگ جو بھڑکے اور وہ غصہ ہوئے، اٹھ کے سب چلے گئے، کیوں؟ اسی لیے کہ رسول اللہ نے ان کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی. وہ دکھتی رگ تھی الہ. انہوں نے بہت سارے معبود اور بہت سارے الہ گڑھے ہوئے تھے. ہر جگہ کے لیے، ہر کام کے لیے الگ الگ خدا، الگ الگ بت. تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلی جو پکار دی ہے مکے والوں کو، یا ایھا الناس قولوا، اے لوگو، اے انسانوں، کہو، اقرار کرو، مانو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں، اس جہان میں کسی کا تصرف نہیں، جتنا بھی تصرف ہے، جو بھی تصرف ہے، جیسا بھی تصرف ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، ایمان کی جڑ۔ اگر یہ ہاتھ سے چھوٹا تب تو آپ کو بھٹکنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ جیسے کہ لوگ آج بھٹک رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کو اللہ کے راستے میں لانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی بڑائی، خدا کی عزت، خدا کی عظمت ان کے دلوں میں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے دلوں میں بہت سارے غیر خدا کی عظمت قائم کر دی گئی ہے، اس کو بیٹھا دیا گیا ہے۔ یہ یہاں سے فلاں ملتا ہے، یہاں سے یہ ملتا ہے، یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، اور یہ سب دکاندار پیروں نے اور دکاندار مولویوں نے، بے ایمان لوگوں نے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، ان لوگوں نے یہ سارے تگڑم پھیلا رکھے۔ اللہ کے واسطے ان سے بچیے۔ سیدھی راہ یہی ہے جہاں آ کے آپ بیٹھے ہیں، یہی ہے صراط مستقیم۔ اسی کو مانگو اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ چلا۔ میں تجھ سے سیدھی راہ مانگتا ہوں، ادھر ادھر کی راہ نہیں۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہے، ولضالین، اور جو گمراہ ہو گئے، اے اللہ ہم ان سے پناہ چاہتے ہیں، ہم کو اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی توحید پر ہم سب کو قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ